ایک عورت ایک مولوی صاحب کے پاس آئی، کہنے لگی مولوی صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، نہ ہی تو وہ میری بات سنتا ہے، نہ ہی تو وہ اپنے ابو جی کی بات سنتا ہے، وہ سسرال والوں کی سنتا ہے، وہ اپنے سسر کی سنتا ہے، اپنی ساس کی سنتا ہے، اپنی بیوی کی بھی بہت کچھ سنتا ہے، مگر افسوس ہمارا بیٹا ہماری باتیں نہیں سنتا۔ مولوی صاحب مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کے اوپر سسرال والوں نے کوئی تعویذ کر دیے ہیں، کوئی جادو کر دیا ہے، ٹونا کر رکھا ہے۔ مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے تو مولوی صاحب اس خاتون کی باتیں سنتا رہا، کہانی سنتا رہا، فریادیں سنتا رہا۔ ساری داستان سننے کے بعد مولوی صاحب نے کہا بہن جی میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے گا۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی جی تیرے بیٹے کے کمرے کے اندر جو بیڈ پڑا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ بی بی جی نے کہا، خاتون نے کہا مولوی صاحب وہ میری بہو کا ہے، جہیز میں لائی تھی۔ اچھا بیڈ کے اوپر جو بستر پڑا ہے وہ کس کا ہے؟ جس بستر پر تیرا نوجوان بیٹا لیٹتا ہے، سوتا ہے، سکون کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بستر کس کا ہے؟ کس نے دیا تھا؟ بی بی جی نے کہا مولوی صاحب وہ بھی سسرال والوں نے ہی دیا تھا، میری بہو جہیز میں لے کے آئی تھی۔ اچھا تیرے بیٹے کے کمرے کے اندر جو سیو الماری ہے اور جس شیشے کے سامنے تیرا بیٹا کھڑ کے اپنے بال سنوارتا ہے وہ شیشہ کس کا ہے؟ وہ الماری کس کی ہے؟ کہا مولوی صاحب وہ بھی میرے سسرال والوں نے ہی دیا تھا۔ اچھا جس کنگھے کو ہاتھ میں پکڑ کر تیرا بیٹا اپنے بال سیدھے کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، وہ کنگھا کس نے دیا؟ خاتون نے کہا مولوی صاحب وہ کنگھا بھی سسرال والوں نے ہی دیا تھا۔ اچھا پھر جس گلاس میں پانی ڈال کر تیرا نوجوان بیٹا پانی پیتا ہے وہ گلاس کس کا ہے؟ وہ گلاس کس نے دیا تھا؟ کہا جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لے کے آئی تھی، وہ بھی سسرال والوں نے ہی دیا تھا۔ اچھا جس کپ میں چائے ڈال کر تیرا نوجوان بیٹا چائے پیتا ہے وہ کپ کس نے دیا ہے؟ وہ کپ کس کا ہے؟ بولی مولوی صاحب وہ کپ بھی سسرال والوں نے ہی دیا تھا۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا خاتون جی بی بی جی کمرے کے اندر جو بیڈ پڑا ہے وہ بیڈ بھی سسرال والوں کا ہے، کمرے کے اندر جو الماری پڑی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے، جس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تیرا بیٹا اپنے بال سنوارتا ہے، کنگھا کرتا ہے، وہ کنگھا بھی، وہ بیڈ بھی، وہ شیشہ بھی، وہ الماری بھی، سب کچھ سسرال والوں نے دیا ہے۔ اور جب ہے بھی سب کچھ سسرال والوں کا، سسرال والوں کی ملکیت میں تیرا نوجوان بیٹا رہائش کر رہا ہے، اب اگر تیرا نوجوان بیٹا سسرال والوں کی مانتا بھی ہے اس کا مطلب وہ نمک حلالی کر رہا ہے، حرامی نہیں کر رہا، وہ نمک حلال ہے۔ دیکھیں بہن جی کمرے کے اندر جتنا سامان پڑا ہے سارا سامان سسرال والوں نے دیا، جس بیڈ کے اوپر تیرا نوجوان بیٹا سوتا ہے وہ بیڈ بھی سسرال والوں نے دیا، جس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال سنوارتا ہے وہ شیشہ بھی سسرال والوں نے دیا، یہاں تک کہ جس کندھے سے تیرا بیٹا اپنے بال سنوارتا ہے وہ کنگھا بھی سسرال والوں نے دیا، اور جس گلاس میں پانی ڈال کر تیرا نوجوان بیٹا پانی پیتا ہے وہ گلاس بھی سسرال والوں نے ہی دیا ہے۔ اب اگر تیرا نوجوان بیٹا سسرال والوں کی باتیں مان بھی رہا ہے اس کا مطلب وہ نمک حلالی کر رہا ہے۔ بہن جی جب تیرا بیٹا کنگھے سے لے کر گلاس تک، گلاس سے لے کر کپ تک سب کچھ انہی کا استعمال کر رہا ہے تو اس کی خودداری تو تم نے اسی دن ہی مار دی جب تم نے سامان کا یہ ٹرک بھر کر گھر لائے تھے، خودداری تو تم نے اسی دن ہی نوجوان بیٹے کی مار دی تھی۔ اور بی بی جی جادو تو تم نے اپنے بیٹے کے اوپر خود ہی کروایا ہے، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو اب تم اس پر اعتراض کیوں کرتی ہو؟ اور بہن جی اگر بیٹا پیدا کر لیا اور شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو اگر سامان بھی خود ہی بنا دیتی تو کتنا اچھا تھا، اور باقی نہیں، اور تیرے نوجوان بیٹے کی خودی تو زندہ رہ جاتی، مرضی تو زندہ رہ جاتی۔ میری بہن غیر کے سامنے عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امیدیں لگائی بیٹھی ہیں؟ میری بہن
جب تم نے 4 ٹرک جہیز کے منگوائے تھے، جب سسرال والوں کے گھر سے 4 ٹرک جہیز کے آئے تھے، 4 ٹرک سامان کے آئے تھے، اپنے بیٹے کو تو تم نے جہیز کے بدلے بیچ دیا تھا، بیٹے کی خودی کو، بیٹے کی مرضی کو تو تم نے جہیز کے بدلے بیچ دیا، اپنے قیمتی سرمایے کو، نوجوان بیٹے کو ایک جہیز کے بدلے بیچ کر تم میرے پاس آ گئی ہو کہ اب مجھے کوئی تعویذ دو کہ ہمارا بیٹا ہماری بات مان لے۔ اے مولوی صاحب بول تو نہیں رہے تھے، وہ تو موتی رول رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تھپڑ رسید کر رہے ہوں، تماچا رسید کر رہے ہوں۔ اے اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا، اس جہیز جیسی گندی لت نے ماؤں کے بیٹوں کو بیچ دیا۔ ماؤں کی فریادیں سننے والا کوئی نہیں، اب ماؤں کی باتیں سننے والا کوئی نہیں۔ آئے کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو بچی کے گھر والے پتہ کیا کرتے ہیں، بچی کا سارا جہیز کا سامان 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ رواج ہے یا نہیں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے، جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بچی کے جہیز کو 4 پہی پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیو آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادان ہو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جہیز دیکھنے کے لیے جو بچیاں تم نے بلوائی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہیں، جو بچیاں تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بیٹیوں میں سے لاوارث بیٹی بھی موجود ہے، لاوارث بچی بھی موجود ہے، یتیم بچی بھی موجود ہے، غریب بچی بھی موجود ہے، اس باپ کی بیٹی بھی موجود ہے جو باپ غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، دن رات مشقتیں کاٹ رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور دن کو بھی مزدوری کرتا ہے، رات کو سو بھی لیا کر، رات کو سکون بھی کر لیا کر، بوڑھا باپ کہتا ہے نہیں بیٹے میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ آئے وہ بوڑھا باپ دن رات ایک کر کے کماتا رہا، اس نے غربت میں آ کے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، اپنی بیٹی کو جوان کیا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو میرے معاشرے کے نوجوانوں نے اسے قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا۔ میری قوم کا نوجوان تو پیسوں کا پجاری تھا، میری قوم کا نوجوان تو جہیز کا پجاری تھا۔ قوم کے نوجوان کو جہیز ملا نہیں، اس نے غریب کی بیٹی سے شادی نہیں